کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک ماخذ ہے، ہفت موسیٰ، فرعون کے گھر میں پرورش۔ اس میں سے کچھ اقتباسات ہیں جو خاص طور پر آپ سمجھیں ان کی پیدائش کے وہ خطرناک حالات، ان کی وہ معجزاتی بقا، اور پھر دشمن کے ہی گھر یعنی فرعون کے محل تک ان کی آمد، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی یہ بہت دلچسپ پہلو ہیں۔ تو آج ہماری یہ جو کھوج ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس ماخذ کی بنیاد پہ سمجھیں کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ کیا تفصیلات ہیں جو یہ ماخذ خاص طور پر بتاتا ہے۔ صحیح۔ ہم ان کے نسب پر بات کریں گے، فرعون کا وہ خوفناک حکم نامہ، اس دوران ان کی پیدائش، وہ صندوق والا مشہور واقعہ جی وہ تو بہت اہم ہے۔ جس میں اللہ کی ہدایت شامل تھی، پھر ان کی بہن کا کردار، اور آخر میں وہ فرعون کے محل تک کیسے پہنچے، ہے نا؟ بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ان کے نسب کی بات کرتے ہیں۔ تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے۔ جی ہاں۔ ماخذ کے مطابق والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ بالکل۔ اور جس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی وہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دیکھیں نا، فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، کھلم کھلا پالیسی تھی۔ ہفتہ موسیٰ خاص طور پر اس خوف اور دہشت کو بیان کرتا ہے جو بنی اسرائیل پر تھی۔ اس ماخذ میں ذکر ہے کہ کیسے یوکابد نے شدید خطرے کے باوجود تقریباً 3 مہینے تک پہلے حمل کو پھر پیدائش کو چھپائے رکھا۔ 3 مہینے! یہ تو یہ صرف ماں کی محبت نہیں تھی، یہ ایک ناقابل یقین ہمت اور سمجھداری بھی تھی۔ بالکل۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب لگتا ہے کہ اب انسانی بس میں کچھ نہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی تھا کہ صندوق بنا کر بچے کو دریا میں ڈال دیں، بلکہ ہفتے موسیٰ میں تو صندوق کی تیاری کی تفصیلات بھی ہیں۔ اچھا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، کہ لکڑی کیسی ہو، اسے واٹر پروف کیسے بنایا گیا، رال اور روغن کا استعمال، اور اس پورے عمل کے دوران والدہ کی کیا کیفیت تھی، ان کی دعائیں، ان کا توکل۔ یہ محض ایک کام نہیں تھا، یہ تو ایمان کا امتحان تھا۔ یقیناً، اور اس امتحان کے ساتھ ایک تسلی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہدایت دی بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ یہ بچہ یہ محفوظ رہے گا اور واپس انہی کے پاس آئے گا۔ اور صرف واپس نہیں آئے گا، جی، بلکہ مستقبل میں ایک عظیم پیغمبر بنے گا۔ آپ سوچیں اس وقت یہ وعدہ کتنا غیر حقیقی لگتا ہوگا۔ بالکل۔ ہفتے موسیٰ اس نقطے پر بھی زور دیتا ہے کہ کیسے ان کی بڑی بہن مریم کو اس منصوبے میں ایک اہم کردار دیا گیا۔ ہاں، ان کا کیا کردار تھا؟ انہیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ صندوق پر نظر رکھو، بلکہ ماخذ کہتا ہے کہ حکمت سے، سمجھداری سے حالات کا جائزہ لیتی رہو، فاصلہ رکھ کر، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایک نوجوان لڑکی کے لیے یہ تو بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ اور پھر تقدیر اپنا کام کرتی ہے، وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا وہیں پہنچا جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا، شاہی محل کے کنارے۔ جی، عین فرعون کے محل کے پاس۔ ہفتے موسیٰ اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، کیسے لہریں اسے کنارے تک لائیں، کیسے فرعون کے گھرانے کی ایک خاتون، شاید آسیہ یا کوئی اور، ان کی نظر پڑی، اور خادموں نے اٹھایا ہوگا پھر۔ جی، ماخذ میں ان خادموں کے رد عمل کا بھی ذکر ہے، ان کی حیرت، ان کا تجسس۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا ہے نا، لگتا ہے جیسے سب طے تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تو حالات کی ستم ظریفی ہے، انتہا ہے۔ بالکل۔ جس بچے کو مارنے کا حکم پورے ملک میں تھا، وہ خود حکم دینے والے کے محل میں پہنچ گیا۔ اور اب ان کی بہن کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہفتے موسیٰ میں ذکر ہے کہ وہ فوراً سامنے نہیں آئیں، بلکہ پہلے دور سے دیکھا۔ اچھا، ہوشیاری سے کام لیا۔ بالکل۔ پھر بڑی ہوشیاری سے جو وہاں کنیزیں اور خادمائیں تھیں ان کے ہجوم میں شامل ہو گئیں تاکہ قریب سے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کمال کی ذہانت۔ جی، ماخذ ان کی ذہانت کو خاص طور پر نمایاں کرتا ہے کہ کیسے انہوں نے کسی کو شک میں ڈالے بغیر معلومات حاصل کی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس ماخذ کی روشنی میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کتنے شدید خطرے میں ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے ایک صندوق کے ذریعے ان کی حفاظت کا انتظام ہوا۔ معجزانہ انتظام۔ بالکل معجزانہ۔ ان کی بہن نے ایک طرح سے نگرانی کی اور آخرکار وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر فرعون کے محل پہنچ گئے۔ ایک مہمان کی طرح۔ جی ہاں۔ دیکھیں نا، اس پوری کہانی میں جیسا کہ ہفتے موسیٰ بتاتا ہے، بہت گہرے سبق ہیں۔
تقدیر کا کھیل ہے، اللہ کی حفاظت کا مظاہرہ ہے، اور یہ حقیقت کہ اللہ کے منصوبے اکثر ہماری سمجھ کے باہر ہوتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات تو یہی ہے کہ دشمن کا منصوبہ ہی بچے کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ فرعون مارنا چاہتا تھا اور اسی کا گھر پرورشگاہ بن گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن تضاد ہے۔ جی، ہفتے موسیٰ اس تضاد پر بار بار زور دیتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ طاقت اور اختیار کے باوجود انسان اللہ کے منصوبوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو آپ سمجھیں غور طلب ہے، اور ہفتے موسیٰ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو ابتدائی تجربات تھے، پیدائش کا خطرہ، وہ پانی کا سفر، پھر دشمن کے گھر میں پرورش، یہ سب مل کر اس عظیم رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی شخصیت کی تعمیر میں کیسے مددگار ثابت ہوئے ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا انہی غیر معمولی حالات نے انہیں وہ ہمت، وہ توکل اور وہ حکمت دی جو بعد میں ایک پوری قوم کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔